ایک سوال میرا یہ ہے جی سر کہ یہ سارا آپ کے پروگرام کا اور آپ کے سارے یہ رعایتوں کا یہ دار و مدار پورا جو ہے یہ آزادی پہ مبنی ہے. یعنی اگر آپ کو یہ آزادی نہ ملتا تو ہم جیسے لوگ تک کے بھی یہ بات نہیں پہنچتا تھا. تو یہ ساروں کا یعنی جو آج جو ہے آزادی کے وجہ سے آپ کو، کیونکہ یعنی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ امن و امان میں ہیں، تو اور آپ ایک چینل کے ذریعے بات کر رہے ہیں جو ہم تک کے پہنچ پا رہا ہے. تو اسی میں آپ سے یہ رائے پوچھنا چاہ رہا تھا، اگر مثال کے طور پہ آپ کے مذہب کے حساب سے اگر کوئی آپ کے ملک میں ہو، آپ کے خلافت کے دارالخلافہ کے اندر ہو، اور وہ مثال کے طور پہ خارجی ہو یا عبادی قسم کا ہو، اور وہ آ کے وہ جو ائمہ وغیرہ ان کے شان میں جو ان کے خلاف ہے ان کے پاس اگر واقعہ، تو کیا ان کے لیے آزادی ہوگا کہ وہ بھی پورے آزادی کے ساتھ نصوص، یعنی اپنے کوئی گالی گلوچ والی باتیں نہیں، نصوص کے پر مبنی جو باتیں ہیں کہ دیکھو امام علی نے ایسا کیا اور انہوں نے وہ جو آپ کو خارجی عقائد کا پتہ ہے، تو کیا ان کو پناہ ملے گا اور یہ بات کا فرصت ملے گا؟ یہ میں پوچھ دیکھیں ہمارے جو مخالفین ہیں ان کے پلیٹ فارمز تو بہت سارے ہیں، ان کے ٹریبیونز بہت سارے ہیں. مثلا آپ خوارج کو یا نواسب کو سعودی عرب سے، مصر میں اللہ آپ کا بھلا کرے، جارڈن میں، کویت میں، امارات میں ان کو بڑی سپورٹ ملتی ہے اور ان کو بالکل فائنینشیل سپورٹ ملتی ہے، ان کو آزادی بھی ہے اور ان کے پاس بہت سارے چینلز ہیں، بہت سارے ہنڈریڈز کے حساب سے بلکہ تھاؤزنڈز کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے ویب سائٹس ہیں، ٹی وی چینلز ہیں. دن رات وہ شیعوں کے خلاف، ناصبیت کے حق میں، اہل بیت علیہ السلام کی عزت میں باتیں نشر کرتے ہیں. تو یہ صرف یہ پوری دنیا میں ہے، یعنی ان کے ریسورسز بہت ہیں اور مختلف ملک ان کو سپورٹ دیتے ہیں، ان کو آزادی دیتے ہیں، ان کو انکریج بھی کرتے ہیں کہ آپ یہ کریں. اب جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو امریکہ ایک ایسا ملک ہے الحمدللہ رب العالمین کی یہاں کے کانسٹیٹیوشن میں فریڈم آف اسپیچ انشرائنڈ ہے، پروٹیکٹڈ ہے. یہاں امریکہ میں جب 1796 میں امریکہ بنا ہے، وہاں پر سب سے پہلے جو چیز اس کانسٹیٹیوشن میں انشرائن ہوا ہے، دوسری جو چیز ہے وہ یہی ہے، سب سے پہلے ہے کہ سب لوگ برابر ہیں. دوسری یہ ہے کہ فریڈم آف اسپیچ ہے کہ آپ جو بھی کہیں، آپ مذہب کے خلاف بات کریں، گورنمنٹ کے خلاف بات کریں، کسی بھی مسئلے کے آپ خلاف بات کریں تو وہ پروٹیکٹڈ ہے کانسٹیٹیوشن میں، یہاں کے آپ بات کر سکتے. تو اس لیے امریکہ میں اگر کوئی بھی شخص یہاں پہ آپ آ جائیں نا، جیزس کے خلاف، چرچ کے خلاف آپ بات کریں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے. یہاں پہ آپ شیعہ کے حق میں بات کریں یا شیعہ کے خلاف بات کریں، آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. یعنی یہاں پہ بالکل آپ پروٹیکٹڈ ہے، آپ کو پولیس کچھ نہیں کہے گی، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، منع کوئی نہیں کرے گا. مگر یہ کہ آپ ایسا کام کریں کہ اس سے مثلا آپ کسی کو تھریٹ کریں یا ایسی بات ہو کہ اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں، وہ بہت کم ایکسیپشنز ہیں، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن بہرحال آپ کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یہاں پہ آ کر شیعوں کے خلاف اگر کوئی یہاں پہ بات کرنا چاہے بالکل آزاد ہے. اہل بیت علیہ السلام کے خلاف بات کرے بالکل آزاد ہے، صدر کے خلاف بات کرے بالکل آزاد ہے. ہر طرح سے یہاں پہ آزادی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو شخص بات کرتا ہے نا تو اس کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بولنے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن اس ٹریبیون کے لیے، پلیٹ فارم کے لیے، اس کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو شیعہ قوم جو ہے، شیعوں کے پاس ایسے پلیٹ فارمز بہت کم ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی دفاع کرے، شیعہ مذہب کا دفاع کرے. ہمارے مخالفین کے پاس، ان کے پاس بے حساب ہر لحاظ سے، ہر ملک میں، دنیا کے ہر ملک میں جائیں، امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں، یو کے جائیں، یورپ جائیں، ہندوستان جائیں، پاکستان چلے جائیں، سعودی عرب میں چلے جائیں، افغانستان، جہاں بھی جائیں ان کے پاس ریسورسز بہت ہیں. اور شیعہ مذہب جو ہے، حتیٰ کہ شیعہ مذہب جو ہے سب سے بڑا سینٹر کہاں ہے؟ ایران ہے. وہاں پہ شیعہ قوم کو آزادی نہیں ہے کہ مذہب کی دفاع کریں اچھی طرح سے، جیسے ہم دفاع کرتے ہیں نا وضاحت کے ساتھ. آپ عراق میں جائیں، آپ کو اجازت نہیں ہے وہاں پر. کس کی طرف سے؟ مراجع کی جانب سے. خود شیعہ آپ کو سینسر کرتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے امریکہ ایک بہت ہی اللہ کی نعمت ہے ہمارے لیے. جی ہاں، اور ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں.
جی میں سنتا رہتا تھا کہ پہلے آپ کتنے مایوس تھے کہ وہ جو مراجع ہے وہ آپ کے بجائے آپ کا سپورٹ کرے وہ آپ کے مخالفین بن گئے. تو یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے اسلامی مملکت کے اندر بھی یہ آزادی ہونا چاہیے ہمارے لیے کہ کوئی بھی یعنی آئے اپنی آرا کو جو ہے وہ پیش کریں اور یعنی ایک ڈائیلاگ ہو, تو آپ یہ ٹھیک سمجھتے ہیں؟ جی بالکل, میں اس کے حق میں ہوں کہ اگر کوئی اسلامی ملک ہے اس میں یہ کہ وہاں پہ سینسرشپ ہو بہتر ہے یا فریڈم آف اسپیچ ہو بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں اس کے حق میں ہوں کہ کوئی بھی اسلامی ملک ہے, چاہے پاکستان ہے, چاہے ایران ہے, چاہے سعودی عرب ہے, چاہے عراق ہے, فریڈم آف اسپیچ بہتر ہے. فریڈم آف اسپیچ کہ آزادی ہو بیان کی, کہ آپ جو چیز بیان کرنا چاہتے ہیں آپ کو روکنے والا کوئی نہ ہو, اور آپ کو آپ کی اسپیچ کی وجہ سے, آپ کو آپ کی گفتار کی وجہ سے, آپ کو آپ کے خیالات کی وجہ سے کوئی نہ مارے, قتل نہ کرے, جیل میں نہ ڈالے, سینسر نہ کرے. یہ بہت بہتر ہے. جی ہاں. آخر میں یہ بس بولنا چاہوں گا کہ اللہ آپ کو اور صحت دے, تھینک یو سر, آپ کو اور تندرستی دے اور وغیرہ. اور میں یہ سنی بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ بھائی آپ فون کرتے ہو بہت ہی اپنے آپ کو چوڑا کر کے, کہ میں ابھی اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ شیعوں کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. تو میں ابھی اس نے جو ہے آپ کا پرانا لیکچر کچھ سنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ابھی 1 گھنٹے پہلے ہی اس کو پتا چلا, تو وہ ایک سوال لے کے آ جاتا ہے. جب جواب ملتا ہے تو اس کو قبول کرو. یہ تو ہمارا مسلمان کا جو ہے صفت میں یہ ہے کہ وہ قبول کر لے سچائی جب سامنے آ جائے. یہ یہودیوں کے بنی اسرائیلوں کا یہ تھا کہ وہ سچائی آنے کے باوجود بھی جھٹلا دیتے تھے. تو جب سچائی آ گیا, حدیث سے ثابت ہو گیا, قرآن کے آیت سے ثابت, اور ہمارے علماء کے اقوال سے بھی ثابت ہو گیا, اس کے بعد اور کیا رہا. تو اس کو قبول کر لیں. اگر قبول نہیں کریں گے تو ہم میں اور یہودیوں میں کیا فرق ہے, یہ بات. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو میرے بھائی, سلام. بہت بہت شکریہ. تھینک یو, اللہ آپ کو سلام.